الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق اللہ العظیم. بزرگوں اور دوستوں، جیسے ابھی آپ کے سامنے تذکرہ ہوا کہ اسماء حسنہ پر یہ نشست ہو رہی ہے، یہ گفتگو ہو رہی ہے، اور اسماء حسنہ یہ اللہ تعالی کی معرفت کی کنجیاں ہیں، کلید ہے. ان کے جاننے سے عقیدہ بھی درست ہوتا ہے، ان کے جاننے سے عمل پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے، اور ان کے ذریعے سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ وَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہ تعالیٰ کے جو اچھے اچھے نام ہیں، پیارے پیارے نام ہیں، ان کے ذریعے سے تم دعاؤں کا اہتمام کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان للہ 99 اسما، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں. ومن احصاها فقد دخل الجنہ، جس شخص نے صحیح طور پر اس کا مفہوم سمجھ لیا اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کر لی، تو بس اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. فقط دخل الجنہ ارشاد فرمایا. لہذا اس کی بڑی بنیادی اہمیت ہے. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ایک تعبیر استعمال کروں کہ قرآن مجید بھرا پڑا ہے اسماء حسنہ سے. اکثر و بیشتر آیتوں کا آپ دیکھیں گے اختتام اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ پر ہوتا ہے. قرآن فہمی کے لیے بھی اسماء حسنہ سے واقفیت بہت ضروری ہے، لیکن اتفاقاً ہمارے ہاں اس کو وہ اہمیت نہیں دی جاتی ہے جو اہمیت دی جانی چاہیے. اسی لیے مسجد کے ذمہ داروں نے اس نشست کو شروع کیا، اور الحمدللہ کئی اسماء پر گفتگو ہو چکی ہے. اس میں اعظم اللہ تعالیٰ کے لفظ کے علاوہ رحمان پر، رحیم پر اور بھی بعض دیگر اسماء پر گفتگو ہوئی. اور گزشتہ مہینے جب یہ مجلس ہوئی تھی تو یہی آیت الکرسی تلاوت کرتے ہوئے الحی القیوم پر ہم گفتگو کر چکے ہیں. اس وقت میں نے عرض کیا تھا کہ جو اخیر میں دو اور صفت ہے، دو اور نام ہیں، العلی العظیم، اس پر گفتگو ہم کر لیں گے، کیونکہ یہ آیت بہت اہم ہے، جس کو ہم عام اصطلاح میں آیت الکرسی کہتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ہر چیز کا ایک عروج ہوتا ہے، ہر چیز کی ایک بلندی ہوتی ہے. قرآن مجید کی بلندی سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی سیدۃ سورۃ البقرہ آیت الکرسی فرمایا کہ سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت، سردار آیت، اہم آیت وہ آیت کرسی ہے.
اس آیت کرسی کی اہمیت کا آپ اندازہ ایک واقعے سے بھی لگا سکتے ہیں۔ حدیث شریف میں تفصیلی واقعہ آتا ہے کہ صدقہ فطر بیت المال میں جمع ہوا اور اس کی حفاظت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو نامزد کیا۔ وہ زمانہ اسٹورز کا، تجوریوں کا اور حفاظتی وہ بندوبست جو آج کل ہے اس قسم کا نہیں تھا۔ کسی مسجد میں ایک مقام پر یہ صدقات رکھ دیے گئے تھے اور حضرت ابو ہریرہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نامزد فرمایا، ذمہ داری دی کہ تم رات میں اس کی نگرانی کرنا، کوئی اٹھا کر نہ لے جائے۔ تاریکی میں حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا کہ کوئی شخص ہے، جیسے کوئی سایہ جیسے آیا ہو اور اس پہ سے کچھ اٹھا کر لے جانا چاہ رہا ہو، تو اس کا ہاتھ پکڑ لیا حضرت ابو ہریرہ نے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میرا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچاؤ، معاف کر دو، میں بہت فقر و فاقے سے دو چار ہوں، اہل و عیال بہت ہے، کثیر العیال ہوں، بال بچے، جس کی وجہ سے میں نے یہ حرکت کی، مجھے معاف کر دو، میرا معاملہ اللہ کے رسول تک نہ پہنچاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بوجہ شفقت، آپ کا دل نرم پڑ گیا، آپ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، معاف کیا تم کو۔ لیکن صبح جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا ابا ہریرہ ما فعل اسیرک البارحہ، گزشتہ رات جو پکڑا گیا تھا اس نے کیا کہا تم سے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوئے اور پورا ماجرا سنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر وہ سچا ہے تو پھر آج رات نہیں آئے گا، جھوٹا ہے تو آئے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرما دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں اب آج کی رات اور بھی زیادہ بیدار مغز ہو کر، ایکٹیو ہو کر بیٹھا رہا کہ اللہ کے رسول نے کہا کہ جھوٹا ہو تو پھر آئے گا، لہذا کہیں وہ پھر نہ آ جائے۔ رات کی تاریکی میں دیکھا، پھر سایہ دھیرے دھیرے آیا، پھر وہ صدقے کے مال میں ہاتھ ڈالا۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور کہا، آج تو ضرور تجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا کر رہوں گا، تیرا کیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے بڑی منت سماجت کی، بہت فقر و فاقے سے دو چار، بڑا پریشان حال ہوں، بھائی ایک بار معاف کر دو، آئندہ نہیں آؤں گا، اللہ کے واسطے معاف کر دو۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نرم پڑ گیا، آپ نے معاف کر دیا اور وہ چلا گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح یہی بات ارشاد فرمائی، ما فعل اسیرک البارحہ، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، پچھلی رات تمہارے مجرم نے، اسیر کا جس کو تم نے پکڑ لیا تھا، گرفتار کر لیا تھا، اس نے کیا کیا؟ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے وہی بات عرض کر دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر وہ جھوٹا ہے تو پھر آئے گا، سچا ہے تو نہیں آئے گا، یاد رکھو۔ تیسری رات حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ میں تہیہ کر لیا تھا، آج آئے گا تو حضور کی خدمت میں پیش کر کے چھوڑوں گا۔ وہی ہوا، رات پھر وہ آیا، پھر حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ لیا تو اس نے بڑی منت سماجت کی، کہا ختم، 2 بار میں نے معاف کیا، اب تیسری بار میں معاف نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تم کو لے جاؤں گا۔ لہذا اتنی اس نے منت سماجت کی، لیکن حضرت ابو ہریرہ اب نرم نہیں پڑے، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم کو ایک ایسی بات بتا دوں گا کہ اس کے بعد تم کو بہت بڑی حفاظت حاصل ہو جائے گی، اس کے عوض کیا تم مجھے چھوڑ دو گے؟ کہا کیا بات ہے وہ بتا تو دو۔ تو کہا دیکھو، میں ایک آیت قرآن مجید کی تم کو بتا دوں گا، اور وہ آیت پڑھنے سے رات بھر اور 24 گھنٹے تم پر کسی قسم کا کوئی شیطانی وار نہیں ہوگا، کسی قسم کا کوئی ابلیس کا ہتھ کنڈا تم پر نہیں چلے گا، ہر ابلیس کے شر سے تم محفوظ رہو گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے آیت الکرسی پڑھی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کے وهو العلی العظیم تک۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا کہ بیچارے نے ایک اچھی بات بتائی۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح پوچھا پچھلی رات کیا ہوا؟ حضرت ابو ہریرہ نے پورا واقعہ سنایا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، ابو ہریرہ تم کو معلوم ہے وہ کون تھا؟
وہ جن ہے جو 3 راتوں سے آ رہا ہے، اور مجھے معلوم تھا کہ وہ تمہارے پاس پھر آئے گا، لیکن بات اس نے سچ کہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن جو اس نے کہا کہ آیت الکرسی پڑھنے سے سارے شیطانی وسوسوں اور ہتھ کنڈوں سے تمہاری حفاظت ہوگی، بات اس نے سچ کہی ہے۔ بات یہ صحیح ہے کہ آیت الکرسی جو پڑھ لے گا رات میں تو 24 گھنٹے اس کی حفاظت ہوتی رہے گی۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول تھا کہ رات جب بستر پر تشریف لے جاتے تو آیت الکرسی پڑھ لیتے، اور صبح فجر کی نماز کے بعد جب فارغ ہوتے سلام پھیر لیتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار کی جو لسٹ ہے صحیح روایتوں میں آپ اس میں چیک کریں گے تو آپ دیکھیں گے آیت الکرسی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح بھی آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ تو یہ ایک عظیم الشان آیت ہے۔ حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ مجھے بلایا اللہ کے رسول نے اور کہا ابی بن کعب یہ بتاؤ، ابو المنذر ان کی کنیت تھی، ابو المنذر یہ بتاؤ کہ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی عظیم الشان آیت کون سی ہے؟ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اصل علم تو آپ کو ہے، اللہ اور آپ کے سوا کون جانتا ہے، لیکن جہاں تک میری سمجھ کا معاملہ ہے، میرے فہم کا معاملہ ہے، تو میں اپنے فہم کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ آیت سب سے عظیم الشان ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے ابی تمہارا علم تم کو مبارک ہو۔ جواب صحیح تھا حضرت ابی بن کعب کا۔ یہ وہ عظیم الشان آیت ہے جو ایک صحابی پڑھ رہے تھے اور پڑھنے کے بعد دعائیں کر رہے تھے، دعاؤں سے فارغ ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی دہائی دے کر دعا کی جن کے تذکرے کے بعد، جن کی دہائی دینے کے بعد، جن کے حوالے سے دعا کرنے کے بعد دعا ریجیکٹ نہیں ہو سکتی۔ تو اس میں الحی القیوم ہے اور اس میں العلی العظیم ہے، اور ہم الحی القیوم کو سمجھ چکے ہیں کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی حیات کے بارے میں لائف کا ہم لفظ سنتے ہیں، زندگی کا ہم لفظ سنتے ہیں، لیکن اس کی حقیقت سے عام طور پر واقف نہیں ہوتے۔ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حیات 3 چیزوں کا نام ہے، وجود ہونا چاہیے، قوت ارادہ ہونا چاہیے اور عمل کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ 3 چیزیں ہو تو زندگی ہوتی ہے، اور یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ کی اپنی ذاتی ہے، میری اور آپ کی ذاتی نہیں ہے، مانگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے ملی ہوئی ہے۔ میرا وجود، میرا ارادہ کرنے کی طاقت اور عمل کرنے کی صلاحیت سب اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائی، لیکن یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے، لہذا وہ حقیقت میں الحی ہے۔ اور القیوم کے معنی ہوتے ہیں القائم بنفسہ والمقیم لغیرہ، جو خود سے قائم ہو اور دوسروں کا سہارا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کائنات قائم ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کائنات قائم ہے، لہذا وہ الحی القیوم ہے۔ اور اس کی حیات ایسی ہے کہ موت تو موت، نہ اس کے پاس تھکن ہے، نہ نیند کا غلبہ ہے، نہ وہ اونگتا ہے، لہذا ارشاد فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی حکومت اسی کی ہے، اور کسی کے اندر مجال نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں زبان کھولے الا باذنہ۔ ہاں جب خود پروردگار عالم اجازت دے گا تو لوگ زبان کھول سکیں گے، سفارش کر سکیں گے، شفاعت کر سکیں گے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، فیوچر پاسٹ کس کا کیا ہے، ماضی کس کا ہے، مضارع کیا ہے، آنے والے حالات کیا ہے، سب سے اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ پھر بھی سفارش کیوں؟ سفارش اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے اعزاز کے لیے اسے قبول کرتا ہے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک سے بخوبی واقف ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کے ذرہ برابر کو بھی میں اور آپ قابو میں نہیں کر سکتے، ہم احاطہ نہیں کر سکتے اللہ تعالیٰ کے علم کے ذرے سے حصے کو۔ ولا یحیطون بشیء، تھوڑی سی چیز اللہ تعالیٰ کے علم کی میں اور آپ نہیں جان سکتے۔ اور اس کے لیے میں ہمیشہ ایک مثال دیتا رہتا ہوں کہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب سمندر میں سفر ہو رہا تھا تو سمندر میں ایک چھوٹی سی چڑیا آئی، اور لو برڈ جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا، وہ خود ایک انگلی کے برابر ہوتی ہے، ان کی چونچ تو بہت چھوٹی ہوتی ہے، سوئی کے برابر۔ وہ پرندہ، وہ چھوٹی سی چڑیا آئی اور
کشتی کے किनारे बैठी और उसके बाद अपनी चोंच समंदर में डुबाई और फिर उड़ गई। ये अल्लाह ताला की जानिब से था। हजरत खजीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से पूछते हैं, ऐ मूसा, इस परिंदे ने, चिड़िया ने समंदर में कितनी कमी कर दी, कितना पानी कम कर दिया? तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि पानी कम करने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर गिलास भर भी पानी होता तो इसकी चोंच में एक कतरे का भी 10वां हिस्सा शायद नहीं गया। ये तो समंदर है। समंदर आपने देखा होगा, पैसिफिक ओशन, कितने घंटे आपका जहाज उड़ता है अमेरिका जाते हुए, कि 12-12 घंटे उड़ता है, समंदर नहीं खत्म होता है। हद निगाह समंदरी समंदर। अब आप सोचिए, उसमें से अगर आप एक छोटी सी काड़ी को ऐसे डुबा कर निकाले तो आपने पानी को कितना कम किया? कुछ नहीं कम किया। तो हजरत खजीर कह रहे हैं, जिनके बारे में अल्लाह ताला कुरान मजीद में शहादत देता है, वो अल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, हमने अपनी जानिब से उनको इल्म अता कर रखा था। इतना इल्म था हजरत खजीर के पास, इतना इल्म था कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी शागिर्दी के लिए तैयार हो गए, सीखने के लिए आपकी खिदमत में पहुंच गए। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इल्म का आलम क्या होगा सोचिए। वो तो रसूल है अपने वक्त के, लिहाजा एक अल्लाह का रसूल है और एक इल्म मिन लदुन्नी का हामिल है, और ये दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। हजरत खजीर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ऐ मूसा, इस परिंदे ने समंदर के पानी में कितनी कमी कर दी? तो हजरत मूसा ने कहा, हजरत कमी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो उसकी चोंच गीली हुई, वो चला गया। तो कहा, ऐ मूसा, मेरा और तुम्हारा इल्म मिलकर अल्लाह के इल्म में से इतना भी नहीं ले सका है। मेरा और तुम्हारा इल्म अल्लाह के इल्म से, वला युहीतुना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, थोड़ा सा इल्म भी अल्लाह ताला का अल्लाह की मर्जी के बगैर बंदे को नहीं मिलता, अल्लाह की मर्जी से मिलता है। बहुत थोड़ा सा इल्म मिलता है और वो उस पे इंसान इतरा जाता है, गुरूर में मुब्तला हो जाता है। वरना उसकी हकीकत यह है कि वो जर्रे से भी कम अल्लाह के इल्म में से अभी लिया हुआ है। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द, उसका इख्तिदार, उसकी हुकूमत, पावर उसका जमीन और आसमान पर हावी है, कंट्रोल में है। कोई चीज बेकाबू नहीं हो सकती, मजाल नहीं है। ये है अल्लाह ताला की कुदरत कामिला। वसिया कुर्सियुहु समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, इस पूरी कायनात की हिफाजत, यूनिवर्स जिसको आपके बड़े इंतहाई जदीद किस्म के आलात बिलियंस ऑफ डॉलर में जो तैयार हो रहे हैं और जो फिजा में जा रहे हैं और स्पेस में जाके वो कैमरे जो तस्वीर ला रहे हैं, अभी आपका जो यूनिवर्स है वो कहाँ खत्म हुआ? एंडिंग, उसकी जो एंड है उसकी आज तक फोटो नहीं ला सके, आज तक भी नहीं ला सके। स्पेस में जा के जो कैमरे फोटो ला रहे हैं, बड़े बड़े सैटेलाइट, कितना खर्चा होता है आप जरा तसव्वुर कर लीजिए। लेकिन इस कायनात की इंतहा को आज तक इंसान देख नहीं सका, जान नहीं सका, पहुंचना तो बहुत दूर की बात है। ये पूरी कायनात की हिफाजत जो मखलूक है और अर्श बारी ताला और उसके अतराफ व अकनाफ, हजीरतुल कुदुस है परवरदिगार का मुकद्दस दरबार, ला यऊदुहु हिफ्जुहुमा, इन दोनों की हिफाजत जर्रा बराबर भी अल्लाह ताला की गिरा नहीं है, मुश्किल पेचीदा नहीं है, ये सब पर उसका काबू है। ला यऊदुहु हिफ्जुहुमा व हुवल अलीयुल अज़ीम, क्योंकि वो अल अलीयुल अज़ीम है। अल अलीयुन ये लफ्ज निकला है आयन लाम वाऊ से। इसका रूट वर्ड अगर आप किसी अरबिक डिक्शनरी में देखना चाहें तो आपको ये मिलेगा आयन लाम वाऊ में। इसी से उलूवन का लफ्ज हम उर्दू में सुनते रहते हैं। बुलंदी के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है और आजीम की भी वजाहत आ रही है, उसमें भी बड़ाई और बुलंदी का मफहूम है। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि उलूवन का जब लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है तो मकाम की बुलंदी, जगह की बुलंदी ये मुराद ली जाती है। अल्लाह ताला की ये सिफत अल अलीयुल अज़ीम कुरान मजीद में कई मकामात पर दोनों एक साथ आई हैं। और इसी के साथ साथ अल्लाह ताला के लिए आप जानते हैं मुताल का लफ्ज भी आया है, वो भी अलीयुन ही से निकला हुआ है, उसमें ता का इजाफा है खास वजह से, क्योंकि वो ताला से बना हुआ है। हम जो इस्तेमाल करते हैं अल्लाह ताला फरमाया ताला, ये भी इसी रूट से बना हुआ है, ऐन लाम वाउ। ताला के माने होते हैं खुद बुलंद हो जाना।
आलियुन के माने होते हैं जिसका मकाम बहुत बुलंद होना, और मुताल के माने होते हैं बहुत बुलंद बरतर जात। और इसी से एक और लफ्ज निकला जो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में हम पढ़ते हैं, सुभान रब्बियल आला सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, जो इरशाद फरमाया, वो आला का लफ्ज भी इसी रूट वर्ड से निकला हुआ है। तो ऐन लाम वाव से अल आलियु का लफ्ज निकला, अल आला का लफ्ज निकला है, ताला का लफ्ज निकला है और मुताल का लफ्ज निकला है। ये सारे अल्लाह ताला के वो अस्माए हुस्ना है, अल्लाह ताला के लिए कुरान पाक में मुस्तामल वो कलिमात है जो अल्लाह ताला के मकाम की बुलंदी को बताते हैं। ये मकाम की बुलंदी का मफ़हूम मैंने कैसे ले लिया, ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमारी रहनुमाई करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के दिन का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया कि जब बंदे ईद की नमाज पढ़ने के लिए निकलते हैं मुसलमान, रमजान के रोजे रखने के बाद, तो अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछता है कि ये बताओ ये मेरे बंदे कहाँ जा रहे हैं। हालांकि अल्लाह ताला बखूबी वाकिफ है, लेकिन इसलिए पूछता है कि फरिश्तों ने कहा था कि परवरदिगार आप एक ऐसी मखलूक को पैदा कर रहे हैं जो जमीन पर खून बहाएंगे और फसाद पैदा करेंगे। तो अल्लाह ताला उनकी इस तरदीद के लिए कि देखो जिनके बारे में तुमने ये समझा था बिगाड़ ही पैदा करेंगे, ये क्या कर रहे हैं। तो फरिश्ते जवाब देते हैं, परवरदिगार ये आपका जिक्र करते हुए अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। आप जानते हैं तकबीर तशरीक में तो कहना बहुत जरूरी है, ईद के दिन भी कहना मुस्तहब है। तो इस तकबीरात कहते हुए, आपका जिक्र करते हुए, आपकी किबरियाई बयान करते हुए वो नमाज के लिए जा रहे हैं, ईदगाह की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इनका मकसद क्या है, रोजे तो रख लिए इन्होंने, मेरा हुक्म पूरा कर दिया, अब इसके बाद क्या कर रहे हैं। तो परवरदिगार अब ये अपनी मजदूरी लेने के लिए, अजर लेने के लिए कि ड्यूटी पूरी कर दी, अब आपसे अजर ले। तो क्या अजर लेना है, अल्लाह मगफिरत, अल्लाह जन्नत में इनका मकाम, ये जन्नत के हुसूल के लिए निकले हुए हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है बिइज्जती व जलाली व उलुवी मकानी, बिइज्जती व जलाली व उलुवी मकानी लअग़फ़िरन्न लहुम, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, और उलुवी मकानी, मेरे बुलंद मकाम की कसम, मैं इन सब की मग़फ़िरत कर दूंगा, मैं इन सब की मग़फ़िरत कर दूंगा। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अल्फाज हदीस कुदसी में इस्तेमाल फरमा रहे हैं, उलुवी मकानी, उससे साफ पता चल रहा है कि अल्लाह ताला अपने मकाम, अपने यानी जगह के एतबार से भी बहुत बुलंद है, क्योंकि अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, वो अर्श पर मुतमक्किन है जो नूर का मंबा है, वो अर्श पर मुतमक्किन है जिसके बारे में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जबरदस्त किस्म के ताकतवर 8 फरिश्ते उसको थामे हुए क़यामत के दिन लेकर आएंगे। समानिया इरशाद फरमाया वो अर्श पर मुतमक्किन है, जो अर्श हमारी पूरी कायनात से बहुत बुलंद व बाला है, बहुत ऊंचा है। इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि अगर सीधे साधे देहात के लोग अल्लाह ताला कहाँ है ये पूछा जाए तो आसमान की तरफ देखकर जवाब देते तो आप उनके इस्लाम को कबूल कर लेते थे। फलसफियाना बात की जरूरत नहीं होती थी कि कहाँ है अल्लाह ताला, उसका इल्म हर जगह है, उसकी कुदरत हर जगह है। ऐसे मंतिकी जवाबात हर एक के बस में नहीं होते। लिहाजा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में एक बांदी लाई गई और कहा गया कि मुझे कफ्फारे में एक मुस्लिम बांदी आजाद करना है, मुस्लिम गुलाम आजाद करना है। अल्लाह के रसूल मुझे पता नहीं चल रहा है ये खातून मुसलमान भी है कि नहीं है, ये बांदी मुसलमान भी है कि नहीं है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, पूछा कि बताओ अल्लाह कहाँ है। तो उसने आसमान की तरफ हाथ उठा दिया और कहा मैं कौन हूँ। तो उसने कहा अल्लाह के रसूल। हुजूर ने कहा मुसलमान है, आजाद कर दो, तुम्हारा कफारा पूरा हो जाएगा। तो ये बुलंदी का जो तस्वुर मैं और आप ही क्या, यहाँ तक कि हम दुआ के लिए हाथ से क्यों उठाते हैं आसमान की तरफ, अल्लाह ताला के बुलंद मकाम का तस्वुर हमारे पास हो। उसकी कुदरत हर तरफ है, लेकिन ऐसे देख के मैं मांगू, ऐसे देख के मांगू, पीछे देख के मांगू, नीचे देख के मांगू, ये अल्लाह के जलाल के खिलाफ है।
یہ اللہ کے علو مکان کے خلاف ہے، اسی لیے اس انداز میں مانگتا ہے گویا آسمان کی طرف وہ ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں میدان عرفات میں خطبے سے فارغ ہو گئے، ظہر اور عصر کی نماز اور خطبے سے فارغ ہونے کے بعد جب جبل رحمت پر تشریف لے گئے تو دھیرے دھیرے ہاتھ اٹھایا دعا کرتے ہوئے، اور پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کو بلند کرنا شروع کیا، کرتے 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 اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اتنا اوپر اٹھا لیا کہ چونکہ احرام پہنے ہوئے تھے اس لیے حدیث صحیح میں آتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدل کی سفیدی چھلکنے لگی، نظر آنے لگی، اتنا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر اٹھا لیا، اس لیے کہ آسمان سے ہاتھ قریب ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میری دعائیں قبول کر لے۔ یہ اللہ کے علو مکان کی ایک تفسیر ہے، اس کی ایک تشریح ہے، اس کی جانب ایک اشارہ ہے کہ اس کا مقام بہت بلند ہے، اپنے مقام کے اعتبار سے بھی بہت بلند ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، عظیم، عظمت کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، عظمت کے معنی بھی بلندی کے ہیں، لیکن ایک فرق ہے، ایک لطیف سا فرق ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں لفظوں کو جمع کیا۔ میں عرض کرتا ہوں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسماء حسنہ میں دو جمع رہتے ہیں، الرحمن الرحیم، الغفور الرحیم، العزیز الحکیم۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے العلی العظیم، عظمت میں جو بلندی ہے وہ مرتبے کی بلندی ہے، مرتبے کی بلندی ہے۔ ذرا آپ غور کریں، ایک صاحب کا مقام بہت بلند ہو سکتا ہے، جگہ بہت بلند ہو سکتی، مرتبہ بلند نہیں، گھر اونچا بنائے ہوئے ہیں اور 100 منزل پہ خلیفہ برج کی آخری منزل پہ ان کا بنگلہ ہے، ٹھیک ہے مقام بہت بلند ہے، لیکن کردار کے اعتبار سے، مزاج کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے ان کے اندر بلندی نہیں ہے، تو آپ اس کو عظیم نہیں کہہ سکتے۔ عظیم اس کو کہیں گے جو کردار کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، اپنے شاہانہ انداز کے اعتبار سے بھی بلند ہو، اس کو عظیم کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے دونوں بلندیاں ہیں، مقام کی بھی بلندی ہے، مرتبے کی بھی بلندی ہے، وہ عظمت کا حامل ہے، وہ عظمت کا حامل ہے، اور اس کی عظمتیں ایسی ہیں، اس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ اس کا عالم یہ ہے کہ آپ مثلا اس کو ہم یوں سمجھے پہلے کہ انسانوں میں عظیم کون ہو جاتا ہے، وہ بڑے عظیم انسان ہے، آپ کب کہیں گے؟ اس وقت کہیں گے مثال کے طور پر احسان کر کے وہ بدلہ نہ لیتا ہو، ایک صفت ہی لے رہا ہوں میں فی الحال، ورنہ بڑی لمبی تفصیل ہو جائے گی۔ ایک عظیم انسان ہے یعنی وہ احسان کرتا ہے، پھر اس کے بعد وہ بدلے کا طالب نہیں ہوتا، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، کہ نیکی کا کام کرنے کے بعد تکلیف پہنچانا، اس سے خدمت لینا اور اس کے اوپر احسان جتلانا، یہ سب پسندیدہ چیزیں نہیں، بلکہ ایسے عظیم المرتبت لوگوں کا عالم یہ ہوتا ہے، ارشاد فرمایا لا نريد منکم جزاء، ریوارڈ، بدلہ تو بدلہ بہت بڑی چیز ہے، لا نريد منکم جزاء، بدلہ تو نہیں چاہیے، ولا شکر، شکریہ کے بھی ہم آپ کے محتاج نہیں، آپ تھینک یو کہیں اس کے بھی ہم روادار نہیں، ہم نے نیکی کی اللہ سے اجر لینے کے لیے۔ یہ ہے دیکھیے کردار کی ایک عظمت، اخلاق کی ایک عظمت، تو ایسی اللہ تعالیٰ کے اندر ساری عظمتیں جمع ہیں، پوری عظمتیں، وہ ہم پر اور آپ پر احسان کرتا ہے، لیکن اس کو ہم سے بدلے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ایک بندے کو رزق دیتا رہتا ہے، دولت دیتا ہے، اقتدار دیتا ہے، حکومت دیتا ہے، کھاتا پیتا رکھتا ہے، وہ ناشکرا رہتا ہے، وہ ناشکرا رہتا ہے، جہنم کے راستے پہ چلتا رہتا ہے، آخری عمر میں اس کو احساس ہو جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لینے کے بعد پھر پروردگار اس سے یہ نہیں کہتا کہ 80 سال تک تو نے بغاوت کی، نافرمانی کی، 85 سال تک تو 90 سال تک تو نے نافرمانی کی، اب توبہ کر رہا ہے، اب تجھ کو میں جنت نہیں دوں گا، نہیں، پرانی چیزوں کو وہ نہیں دیکھتا ہے، وہ عظیم المرتبت ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ جنت۔ ایک صاحب کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امت میں ایک صاحب تھے، انہوں نے زندگی بڑی گناہوں میں بسر کر دی، بدکاریوں میں بسر کر دی، ذرا نازک حدیث ہے، حدیث صحیح ہے لیکن ذرا فہم کا اس میں امتحان ہے، بعض لوگ اعتراضات کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امت کا واقعہ سنایا، یاد رکھیے، آنے والے لوگوں کا واقعہ نہیں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذرا ہم اس کو سمجھ کے چلے، پچھلی شریعتیں کینسل ہو چکی ہیں، منسوخ ہو چکی ہے، وہ اس زمانے کے لحاظ سے ایک حادثہ ہوا۔
کہ ایک साहब जिंदगी पूरी वो बर्बादियों में गुजारते रहे, बदअखलाकियों में, पता नहीं है क्या क्या उन्होंने गुनाह किए, बस अल्लाह ही जानता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते पूरी जिंदगी उन्होंने जाया कर दी गुनाह। मौत का वक्त करीब आ गया, मौत का वक्त करीब आ गया, बेटों को जमा किया। बेटों को जमा करने के बाद वसीयत की कि ऐ मेरे बच्चों, पूरी जिंदगी मैंने अल्लाह ताला की नाफरमानी की, अब मैं मौत की दहलीज पर हूँ, बचना मुश्किल है, लिहाजा मैं मर जाऊंगा तो जहन्नम में जाऊंगा, और मुझे डर है कि परवरदिगार मुझे जला दे, जहन्नम में डाल दे। इसीलिए एक काम ये करो तुम लोग कि मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला दो, मेरे मरने के बाद मेरी लाश को जला दो और मेरी लाश की राख को समंदर में बहा दो, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। मैं पहले ही कह चुका हूँ, पिछली शरीयत की बात है, अब आप ये सब न कहें अल्लाह ताला दोबारा जमा करने पर कादिर है। वो एक सीधा साधा आदमी है देहात का, उसने अपने लिहाज से बात कह दी और फिर उसके बाद से उसके बेटों ने वसीयत पूरी की। मरने के बाद वो साहब को उन्होंने जला दिया और उनकी राख को समंदर में ले जाकर मिला दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं और अल्लाह ताला ने उसकी मग़फ़िरत कर दी और उसको जन्नत में जगह दी। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं मेरे खौफ की वजह से तो ऐसा किया इसने, मेरे खौफ ही का तो गलबा हो गया था। यह है अजमत अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि बुज़दिल मरते वक्त से डर गया, अल्लाह ताला ने कहा मेरे खौफी का तो गलबा हो गया था, लिहाजा मैं माफ करता हूँ। ये अल्लाह ताला की अजमत है, ये उसकी शान है। वो इतना अजीमुल मर्तबत है, इतना अजीमुल मर्तबत है, जब माफ करता है तो पिछले गुनाहों को याद भी नहीं करता, याद भी नहीं दिलाता। वो इतना अजीमुल मर्तबत है, इतना मर्तबा उसका अजीम है, इतना मर्तबा अजीम है कि वो अपने बड़े से बड़े बागी को पूरी जिंदगी का सामान देता रहता है, किसी किस्म की कोई कमी नहीं करता। उसकी अजमतों का आलम यह है कि वो बंदे की नेक दिल के साथ, खुलूस के साथ, इखलास के साथ छोटी छोटी नेकियों को भी वो कबूल कर लेता है। बड़ी छोटी नेकियां, मामूली सी नेकियां, अगर आप हुकूमत में जाएं और ये कहें कि ये काम के लिए आपने 1000 रुपए फीस मुकर्रर की, मेरे पास 1000 नहीं है, 900 रुपए है, मैं 900 रुपए फीस दे के मैं ये काम कराना चाहता हूँ, आप उल्टे लटक जाएं, आपका काम नहीं होगा। जो फीस मुकर्रर कर दी गई है, मिसाल के तौर पर आप यूं समझ लीजिए पासपोर्ट की, रजिस्ट्रेशन की, वो 1000 रुपए है, तो फिर 1 रुपया भी कम हो तो कबूल नहीं किया जाएगा। कंप्यूटर आपके फिगर को नहीं कबूल करेगा, रिसिप्ट आपकी नहीं बनेगी। जो चीज की जो हुकूमत तय कर देती है कीमत, वही कीमत अदा करनी पड़ती है। लेकिन अल्लाह ताला ने शुक्र की कोई कीमत मुकर्रर नहीं की। अल्लाह ताला तो छोटी छोटी नेकियों को भी कबूल कर लेता। उसकी मिसाल ऐसे ही है, कोई गरीब जाए और कहे मैं दिन भर भीख मांगा, ये मुझे दिन भर 30 रुपए मिले, 30 रुपए में मेरा पासपोर्ट बना दो, और गवर्नमेंट कहे ठीक है हम कबूल करते हैं, हम शौक से तुम्हारा पासपोर्ट इशू कर देंगे 30 रुपए पे, तो आप क्या कहेंगे? ऐसी सरकार है, इससे ज्यादा आवाम की भलाई चाहने वाली सरकार नहीं, आप ये कहेंगे। यही कैफियत अल्लाह ताला की है कि बंदे मोमिन छोटी छोटी नेकी करके खुश हो जाता है, और अल्लाह ताला इस शान के साथ कबूल करता है, इस शान के साथ कबूल करता है कि ऐसा लगता है कि उसने बहुत अजीम शान काम किया हो। क्या हुआ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में? गज़वे तबूक का मामला था, रोमन एम्पायर से टक्कर लेना था। 1 लाख फौजी थे जो सरहद पर जमा हो रहे थे तबूक के मकाम पर, और लंबा सफर करना था। मदीने मुनव्वरा से तबूक जाने के लिए 1 महीने का सफर लगता है, इतना लंबा सफर करना था। और मदीने मुनव्वरा में तैयारी के नाम पर कुछ नहीं था, बड़ी किल्लत थी सामान की, न सवारियां, न हथियार, न राशन, न गल्ला, और खजूर भी अभी दरख्तों पर लगे हुए पक रहे थे, पक के तैयार नहीं हो गए थे कि उन्हीं को साथ रख लिया जाए। सख्त मई की गर्मी थी और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया था, और पहली मर्तबा ऐसा हुआ कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मन का नाम लिया। सही रिवायतों में आप जाके देखें, मुस्लिम शरीफ में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमतौर पर दुश्मन के नाम को मख्फी रखते थे ताकि घबराहट न पैदा हो, ताकि परेशान न हो जाए। लेकिन इस बार आपने कह दिया था तबूक जाना है, और लश्कर वो रोमी हुकूमत है, बहुत खतरनाक है। और ये तैयारी जब चल रही थी तो मस्जिद नबवी में चंदा हो रहा था, कोई चादरें लाकर डाल रहा है, कोई गल्ला लाकर डाल रहा है, कोई अशरफियां लाकर डाल रहा है, कोई चांदी लाकर डाल रहा है, कोई सोना लाकर डाल रहा है, और ढेर लग गया। शाम होते होते एक सहाबी ने जब सुना सुबह में
کہ چندہ ہو رہا ہے اسلام کی مدد کے لیے اور مسلم لشکر کی مدد کے لیے. ان کے گھر ایک پیسہ نہیں تھا, 1 روپیہ نہیں تھا. وہ مزدوری کے لیے چلے گئے, دن بھر مزدوری کی. شام میں ان کو یہودی نے 1 مٹھی کھجوریں دی مزدوری کے عوض. مزدوری کے نام سے 1 مٹھی کھجوریں, 200 گرام 150 گرام کھجوریں دی. اب وہ شام کو جب لے کر آ رہے ہیں تو دروازے پہ منافقین بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا لے جا رہے ہو, کیا لے جا رہے ہو؟ جھانکا. جہاں آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگوں کے اندر بڑا تجسس, خود تو 1 پیسے کی نیکی نہیں کرتے لیکن نیکی کرنے والوں کے سلسلے میں بڑی مخبری کرتے ہیں. وہ دیکھو ان کو پہلے مسجد میں چراغ جلانے, پھر گھر میں, پہلے گھر میں جلانا چاہیے تھا, پھر مسجد میں جلانا چاہیے تھا. جملے کستے ہیں. ایسے ہی ان لوگوں نے جملے کسے. یہ بھی چلے حاتم طائی کی قبر پہ لات مارنے کے لیے 1 مٹھی کھجور کے ساتھ یہ اسلام کی مدد کر رہے ہیں اور روم کے لشکر کو شکست دینے یہ بھی جا رہے ہیں. یلبزون المتطوعین من المؤمنین, پیارے ایمان والوں پر الزام دھرنے والے منافقین نے ان پر بڑے طنز کے تیر چلائے, لیکن وہ اپنے بازوؤں میں کھجور کو ایسے چھپائے ہوئے حضور کی خدمت میں آئے. مغرب ہونے جا رہی ہے, اندھیرا چھا رہا ہے. کہا اللہ کے رسول کچھ نہیں تھا, صبح سے میں نے محنت کی, بس اتنی کھجوریں ملی ہیں, کیا میں یہ صدقے میں دے سکتا ہوں؟ حضور نے کھجوروں کو لیا, لینے کے بعد پورے مال پیسے اٹھا کر پھینک دیا اور کہا یہ کھجوروں کے صدقے میں یہ صدقہ قبول ہوگا, یہ کھجوروں کے طفیل یہ سارا چندہ قبول ہوگا. تو اللہ تعالیٰ مٹھی بھر کھجور بھی قبول کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے. جس پروردگار کا عالم یہ ہے کہ جس کے حکم پر سورج جلتا ہے, روشن ہوتا ہے, جس کے حکم پر فضائیں کام کرتی ہیں, ہوائیں اڑتی ہیں, بارش برستی ہے, جس کے حکم پر حکومتیں تبدیل ہو جاتی ہے, جس کے حکم پر عزتیں ملتی ہے, جس کے حکم پر ذلتیں نصیب ہوتی ہے. تو عز من تشاء تذل من تشاء تؤتی الملک من تشاء تنزع الملک ممن تشاء. ایسے عظیم الشان شہنشاہ کا عالم یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آدھی کھجور بھی خیرات کرو گے تو وہ قبول کرے گا. کھجور کا ٹکڑا بھی اگر خلوص کے ساتھ, یہ عظمت ہے اس کی, یہ بلندی ہے کردار. ہمارا اور آپ کا عالم کیا ہوتا ہے, کوئی غریب چھوٹا سا اگر تحفہ دے دے پیشانی پر بل آ جاتے ہیں. کوئی غریب آ جائے آپ کے ساتھیوں میں سے, کھلی کھلی بات کرو, ہمارے ملازمین میں سے آ جائے, میرے گھر کی کام کرنے والی, وہ میری بیٹی کی شادی میں آ جائے اور اس کے بعد 10 روپے کی کوئی چیز تحفے میں دے, اس کا چہرہ دیکھیے آپ, اچھے خاصے دیندار آدمی کے بھی چہرے پہ بل پڑ جائے گا. لیکن اس سے بھی کمتر چیز پروردگار کے دربار میں ہم تحفے میں پیش کرتے ہیں, لیکن پروردگار کمر تھپ تھپاتا ہے اور قبول کرتا ہے. یہ عظمت ہے اس کی, یہ اس کی عظمت ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ, یہ وہ عظمت ہے جس کا عالم یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ اس عظمت کا اعتراف کرتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے. دیکھیے اب یہ عظمت کا اعتراف کر رہا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے کہا, کیا کہا, ذکر کرتے ہوئے کہا کہ لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک, اے عظیم سلطان کے مالک تیری تعریف. یہ کلمہ بطور ذکر اس نے کہا تو فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ عرض کیا, پروردگار آپ کی بڑی اچھی تعریف کی, کیسے ہم اس کو لکھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دونوں فرشتوں کا صعود ہوتا ہے, اوپر کی طرف چڑھتے اللہ کے دربار میں حاضری دیتے ہوئے کہتے کہ کیسے ان کلمات کو ہم لکھیں. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارا کام صرف اس کو کاپی کرنا ہے, الفاظ کاپی کر لو, اجر اس پر میں دوں گا, اس کا اجر میں دوں گا. عظیم سلطان کا اعتراف کیا, اس پہ عظیم الشان اجر میں دوں گا. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت. اس عظمت کا جب احساس ہو جائے کہ پروردگار جو بلند مقام کا حامل ہے, پروردگار جو عظمتوں کا حامل ہے, اس کے حکم کے بغیر یہ زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی, اور اسی کے عطیے کے بغیر, اس کی عطا کردہ زندگی کے بغیر ہم جی نہیں سکتے, اور اس کے حکم سے کوئی ہٹ کر ہم کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ تعارف اگر اس عظمت سلطان کا اور اس عظمت دربار کا تصور پیدا ہو جائے تو پھر زندگی میں ایسا زبردست اثر آتا ہے, ایسا زبردست اثر آتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک بزرگ کا میں واقعہ رکھوں کہ بہت بڑے بزرگ گزرے جن کا عام طور پر ہم نے چرچا بھی نہیں سنا, نام بھی نہیں سنا. شیخ عز الدین عبدالسلام رحمۃ اللہ علیہ. ایک وقت تھا 6 صدی ہجری میں جب کہ تاتاریوں کا حملہ ہو رہا تھا, عالم اسلام کو, عالم عرب کو ہلا کر رکھ دیا انہوں نے. دمشق کے خطیب تھے, قاضی تھے,
بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، عوام میں ان کی بات چلتی تھی، جس کی وجہ سے وہاں کی سلطنت گھبرائی ہوئی تھی اور ان کے خلاف ذرا دربار میں وہ چیزیں ہو رہی تھی جو آج کل بھی ہوتی ہیں، لگائی بجھائی اور ان کے خلاف سازشیں. تو ذرا سا دل برداشتہ ہو کر وہ ملک شام سے نکل گئے اور سفر کرتے ہوئے مصر پہنچ گئے. مصر میں پھر ان کو وہاں کی جو بڑی مسجد ہے جامع اموی جس کو کہتے ہیں قاہرہ میں، حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قاہرہ کو جو فسطاط تھا اس کا پرانا نام فتح کیا. جب فتح کیا تو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو اسلام کا نظام یہ ہے، اسلام کا قانون یہ ہے کہ اگر آپ ہم سے مصالحت کر لیں گے، ایگریمنٹ ہو جائے گا تو ہم اس میں امن کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے کسی گھر کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، کسی باغ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، ایک درخت کی شاخ کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اور جتنے مندر اور گرجا گھر اور چرچ ہے سب کو جیسا ہے ویسا ہی چھوڑ دیں گے، ہم کچھ نہیں کریں گے. لیکن اگر آپ لڑیں گے، جنگ کریں گے، ہم کو گھسنے نہیں دیں گے، پھر ہم آپ کو جب شکست دیں گے اور ہرا کے جب ہم داخل ہوں گے تو ہم آپ کے چرچز کو بھی توڑ دیں گے، گرجا گھروں کو بھی توڑ دیں گے، پھر اس کے بعد سے ہم فاتحانہ انداز میں داخل ہوں گے، پھر ہم کنٹرول کریں گے. عیسائیوں نے مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد کہا کہ ہم تیار ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ ہم اپنا شہر کا انتظام چھوڑ دیتے ہیں، آپ تشریف لائیے. تو حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاہرہ میں داخل ہوئے، فسطاط میں داخل ہوئے تو وہاں ایک بہت بڑا چرچ تھا جو آج تک ہے. آپ کو حیرت ہوگی، وہ چرچ میں نے دیکھا ہے کہ اس چرچ کے لیے پوری دنیا سے وہ چندہ آتا ہے بلینس آف ڈالر کا اس کے مینٹیننس کے لیے، کیونکہ اسلامی مملکت میں ہے نا، ساری سمپتی ہے اس کے لیے. شاید کسی یورپین اور امریکن چرچ کے لیے اتنا چندہ نہ کرتے ہوں، اور سب کالے کالے برقع پہنے پادری گھومتے رہتے ہیں وہاں پر. تو اس چرچ کے بعد ایک بڑا لمبا چوڑا میدان تھا، اس بڑے میدان میں حضرت عمرو ابن عاص نے ایک مسجد بنا دی، بہت بڑی مسجد ہے، اس کو الجامع العمری کہتے ہیں. حضرت عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پہ بہت بڑی مسجد ہے، اور اس میں مجھے بھی ایک جمعہ پڑھنے کا موقع ملا. تو اس مسجد کے وہ خطیب بنائے گئے، شیخ عیسی الدین عبدالسلام، جو سب سے بڑی قاہرہ کی مسجد تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس بنا دیے گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کے مفتی اعظم جو ہوتے ہیں وہ عہدہ آپ کو دے دیا گیا. سارے ان عہدوں سے ماشاء اللہ سے وہ لطف اندوز ہوتے ہوئے کام کر رہے تھے کہ اچانک بادشاہ نے، جن کا نام نجم الدین ایوب تھا، وہ نجم الدین ایوب کچھ حالات سے مجبور ہو کر انہوں نے عیسائیوں کے لیے ذرا کھلی چھوٹ دے دی. وہی مجبوریاں جو آج کل عالم عرب میں ہے نا، آپس میں دشمنی، سعودی کی قطر سے اور ان سے اور ان سے، یہی جھگڑوں کی طرح جھگڑے تھے ان کے. تو مسلم ملک سے ان کا ایک جھگڑا تھا اور عیسائیوں سے وہ مدد لے رہے تھے. تو عیسائیوں کے ہتھیار بازار میں بک رہے تھے، اور عیسائیوں کو چھوٹ دینے کی وجہ سے وہی ہوا جو آج سعودیہ میں ہو رہا ہے، شراب بکنے لگی تھی. تو شیخ نے خطبے میں سے ان کا نام نکال دیا، بادشاہ کا. دعا دیتے تھے وہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت مند رکھے، ان کی حکومت کو جاری رکھے. وہ دعا نکال دی اور دعا دینی شروع کر دی قوم کو، اے اللہ سارے مسلمانوں کو حمیت دے، جہاد کا جذبہ دے، اور کفار اور مشرکین کے غلبے سے بچائے. ایسی دعا کرنی شروع کر دی. پھر شروع ہو گیا وہی لگائی بجائی، اور بادشاہ کو بہت لگایا بجایا گیا، چڑھایا گیا کہ آپ نے عہدہ دیا، آپ نے بنایا. جو درباری علماء ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بچائے، ان سے خبیث پھر کوئی عالم نہیں ہوتا، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. دین کو بیچتے ہیں پھر وہ بادشاہوں کی خوشنودی کے لیے. لہذا وہ کیفیت ہو گئی، لیکن شیخ اپنے موقف پہ ڈٹے رہے اور سخت حکومت کے خلاف بولتے رہے، یہاں تک کہ بادشاہ نے کہا بلاؤ ان کو دربار میں. کہا میں نہیں آنے والا. بادشاہ نے دوسری تدبیر اپنائی. ایک اپنے درباری کو جو شیخ عز الدین عبدالسلام سے زیادہ تعلق رکھتے تھے ان کو نمائندہ بنایا بیچ میں کہ آپ جائیے اور یہ میرا رومال پہلے تحفے میں خدمت میں پیش کر دیجیے کہ بادشاہ سلامت نے تحفہ دیا، اور پھر ان سے یہ کہیے کہ آپ صرف دربار میں آ جائیں اور بادشاہ کا ہاتھ چوم لیں، اس کے بعد کے معاملات تو میں ٹھیک ٹھاک کرا دوں گا، آپ اپنے سے یہ کہیے. تو وہ
मुरीद थे वो बेचारे पहुंच गए, शागिर्द थे, उन्होंने ये बात कही तो शेख ने कहा कि बादशाह को मेरा हाथ चूमने नहीं दूंगा, उसके हाथ के चूमने की बात कर दो। मेरा हाथ में चूमने नहीं दूंगा, वो मेरे पास आएगा, मैं उसका हाथ चूमूंगा, सवाल ही नहीं पैदा। कहा फिर आपको जेल में डाल दिया जाएगा। शौक से उनको जेल में बंद कर दिया गया। जेल में सिर्फ शेख के पास एक ही काम रह गया था, जय्यद हाफिज तो थे, कुरान पाक की तिलावत करते रहते, नमाज पढ़ते रहते। एक बड़ा ईसाई नवाब जो उस जेल के करीब से गुजरता था, वो तिलावत की आवाज सुनते सुनते इतना मुतासिर हो गया कि वहां खड़े होकर घंटों तिलावत सुनने लगा। और उसके बाद से उसने कहा कि अपने अल्फाज में वो कह रहा है बादशाह से कि आपके मुल्क में एक ऐसा मजहबी रहनुमा है कि वो हमारे मुल्क में होता और हमारा पादरी होता तो मैं उसके पैर धो धो के पीता, इतनी उसमें रूहानियत है। तो बादशाह ने पूछा किसके बारे में कह रहे हो? कहा कि वो एक जेल में से आवाज आती, आरजी जाली थी क्या था पता नहीं, वहां से आवाज आती है। वजीरों से इस्तफसार किया, मालूम हुआ वही है शेख इज्जुद्दीन अब्दुल सलाम जिनको आप जेल में डाले हुए। कहा अच्छा ठीक है, खत्म कर दो मामला, मैं माफी चाहता हूँ और उनसे दरखास्त करो कि हाथ वाथ नहीं चूमना है, बल्कि मुसलमानों के नुमाइंदे से बनकर आए और मुझे समझाए मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं अपनी गलतियों की इस्लाह कर लूंगा, मैं अपनी गलतियों की इस्लाह कर लूंगा। शेख को पैगाम पहुंचाया गया तो कहा अब जाऊंगा मैं अल्लाह के दीन के नुमाइंदे की हैसियत से जाऊंगा, अब मुझे कोई आर नहीं, और उसको समझाऊंगा, हक अदा करूंगा, वो एक मुसलमान है, नसीहत करूंगा। लिहाजा दरबार में तशरीफ ले गए और आपके साहिबजादे भी साथ हैं। वो साहिबजादे रिवायत करते हैं कि खड़े होकर बादशाह सलामत हुजूर आली मकाम नहीं, कहा ए अय्यूब तू महल में दादे ऐश ले रहा है, अब तेरी ममलकत में यहाँ मैखाने चल रहे हैं, लोग शराब पी रहे हैं, खिंजीर की खरीद और फरोख्त हो रही है, गैर मुस्लिम हथियार बेच रहे हैं, खुदा के सामने क्या मुंह दिखाएगा, अल्लाह को क्या जवाब देगा? साहिबजादे कहते हैं मैंने अपने जिब्बे को समेट लिया क्योंकि अब तलवार मारी जाएगी, इनकी गर्दन उड़ेगी तो इनके खून के छींटे मेरे दामन पे पड़ेंगे, लिहाजा मैं से कपड़ों को सिमट के दीवार से लग गया। तो कहा कि या इब्नी अल-आज़मतु लिल्लाह, बेटे अजमत अल्लाह की है, किसी से नहीं डरना। अल-आज़मतु लिल्लाह कहते हैं, अल-आज़मतु लिल्लाह, अल-आज़मतु लिल्लाह, अल-आज़मतु लिल्लाह इस जोश के साथ कहा कि दरबारियों को पसीना आ गया, बादशाह की हालत खराब हो गई और उन्होंने कहा कि आप मुझे माफ कर दीजिए, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगा। तो कहा करना क्या है तुमको कि तुम अपनी हुकूमत में गैर इस्लामी शियार को मिटा दो, सिर्फ इतनी मैं ताकीद करने के लिए आया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ। कहा हुजूर ये थैली है, इसमें सोने की अशरफियां हैं, ये कबूल कर लीजिए। तो कहा कि याद रखो जो पैर फैलाता है वो हाथ नहीं फैलाता, मैं जब बादशाह के दरबार में पैर फैला के बैठता हूँ मैं हाथ नहीं फैलाता, मुझे तुम्हारी अशरफियों की जरूरत नहीं। अल्लाह की अजमत और उसकी बड़ाई, उसकी किबरियाई का ये एहसास बंदे के अंदर बुलंदी पैदा कर देता है, बंदे के अंदर एतमाद पैदा कर देता है, बंदे के अंदर एक अखलाकी अजमत पैदा कर देता है, जिसकी वजह से उसका हाथ देने वाला हाथ बन जाता है, लेने वाला हाथ नहीं बनता। ये अल्लाह ताला की अजमत का एहसास, ये अल्लाह ताला की उलूवे मकानी का एहसास हमारे अंदर से जाता रहा, जिसकी वजह से हमारा आलम ये हो गया कि हम चपरासियों की सीट के लिए रिजर्वेशन मांगने वाले हो गए। हम चपरासियों की सीट के लिए और हम चपरासियों की नौकरियों के लिए हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं। हम देने वाले थे, उम्मत देने वाली थी, ये उम्मत अल्लाह ताला की अजमतों पर ईमान रखने वाली थी, ये उम्मत अल्लाह ताला के उलूवे मकान पर अकीदा रखने वाली, यकीन रखने वाली थी। इस उम्मत का आलम ये था कि इंसानियत को देती चली जाती थी, पलट के नहीं पूछते थे हमने तुमको दिया है और इसका तुमने हमको शुक्रिया भी नहीं अदा किया, बल्कि इनको यकीन था कि जो कुछ मिलेगा मेरे परवरदिगार की जानिब से मिलेगा। लिहाजा ये अस्माए हुस्ना है, जिन अस्माए हुस्ना को समझने से हमारी अमली जिंदगी में बड़ी तब्दीली पैदा होगी। इंशाअल्लाह एक यकीन की कैफियत, एक एतमाद की कैफियत हमारे और आपके अंदर पैदा होगी, अमल पर इसका असर पड़ेगा। और इन नामों के जरिए से जब मैं और आप दस्ते दुआ अल्लाह ताला के दरबार में बुलंद करेंगे तो इंशाअल्लाह दुआएं भी कबूल होंगी। ये हमारी और आपकी हर मुसलमान की जिम्मेदारी है कि अल्लाह ताला के 99 नामों से वाक़ियत हासिल करें और उसको समझें और फिर उसका खुशगवार असर अपनी जिंदगियों पे मुरतब करें। अल्लाह ताला हम सबको इल्म हासिल करने, अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।